امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کئی اقوال کو نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ سو نور سے کیا مراد ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ دوسرا قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور تیسرا قول آپ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نور سے مراد اور کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں نور و کتاب مبین کا ذکر آیا ہے، جو واو ہے یہ عاطفہ ہے جو تغیر کو چاہتی ہے۔ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، جیسے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، وہ اپنی تفسیر جامع البیان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، یعنی نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، کہ اہل کتاب تمہارے پاس وہ شخصیت بھی آ گئی جو ہدایت لے کے آئی ہیں، اور اس شخصیت کو جو کتاب قرآن مجید دے گی۔ اور نور سے مراد امام طبری فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر کیا، کفر کو مٹایا۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جس سے ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا کہ جس میں وہ یہود، وہ اہل کتاب اختلاف کیا کرتے تھے۔